اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماہ مبارک رمضان کے 16ویں روزے کی دعا اور مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآونی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے نیکوکاروں کی موافقت کی توفیق عطا فرما اور مجھے بدکاروں کی رفاقت سے دور رکھ، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے دار القرار یعنی جنت میں پناہ دے، اے تمام جہانوں کے معبود۔ اس دعا میں نیک لوگ اور ابرار کا ذکر ہوا ہے۔ ابرار کون ہیں؟ ابرار بر کی جمع ہے۔ بر کا جو مصدر ہے جس کے معنی بہت زیادہ نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ وہ شخص جو بہت زیادہ نیکی کرے یا جس پر بہت زیادہ بھلائی نازل ہوئے اسے بر کہا جاتا ہے۔ بر یعنی نیک، بہت زیادہ نیک۔ اس کا صفت مشبہ بھی بر ہے، جس کے معنی وہ شخص جو بہت زیادہ بھلائی کرتا ہے، یعنی بر یا بر جو کثیر الخیر ہے۔ ابرار ان الفاظ میں سے ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ان کی بہت تعریف کی ہے اور انہیں بڑے بڑے ثواب کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اور آیات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ابرار کی صفات بیان کر رہا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایمان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اعتقاد کا درجہ ہے جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، جس میں ابرار اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ اعمال صالحہ کا ہے، اور ابرار وہ ہیں جو احسن طریقے سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ اخلاق حسنہ کا ہے، اور ابرار اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کا خلق اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ابرار کی دیگر صفات بھی بیان فرماتا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ابرار وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ابرار وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جب وہ عہد کریں تو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ابرار وہ ہیں جو مصیبتوں، بیماریوں، نقصانات اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، شدید حالات کے وقت صبر کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ ابرار کی بہترین صفت یعنی ابرار وہ ہیں جو سچے ہیں، عمل، قول اور اخلاق میں
سچے ہیں اور متقی ہیں۔ اب ہم اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ابرار کے ساتھ موافقت کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارے اعتقاد، عمل اور اخلاق ابرار جیسے ہوں اور ہم ابرار کے زمرے میں شامل ہو جائیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ دعا کے دوسرے حصے میں کہا گیا وَجَنِّبْنِی فِیہ مرافقت الاشرار، اور مجھے اس مہینے میں بدکاروں کی رفاقت اور دوستی سے دور رکھ۔ یہاں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اشرار کی رفاقت سے بچائے، برے لوگوں کی رفاقت سے بچائے۔ رفیق کا مطلب ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا دوست ہے، اور مرافقت کا مطلب معاشرت ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا۔ ہم نشینی اور میل جول ہے، یعنی دونوں کا معنی رفاقت اور مرافقت۔ ممکن ہے کہ انسان کسی کے ساتھ رفاقت رکھے لیکن اس کے عقیدے اور عمل اس کے عمل جیسا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک مومن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تمام عبادات بجا لاتا ہے، لیکن اس کا رفیق ان کاموں کا اہل نہیں ہوتا اور وہ برے لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ لیکن شخص اپنا کام کرتا ہے، اس کا کام اس کے رفیق جیسا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ہم نشینی کرتا ہے۔ اس دعا میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں اشرار جیسا نہ بنا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اشرار کی رفاقت سے دور رکھا جائے پروردگارا، یعنی ہم برے لوگوں کے ساتھ معاشرت، ہم نشینی اور دوستی نہ رکھیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اعمال اور افعال کو نیک لوگوں اور اہل خیر کے مطابق بنا، اور ہمیں برے لوگوں کی رفاقت، ہم نشینی اور دوستی سے دور رکھنا۔ یقیناً اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو انسان جنت کا اہل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے واضح طور پر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ابرار جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے۔ لہذا اگر اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں ابرار کے ساتھ موافقت کی توفیق دے تو ہماری جگہ یقیناً جنت ہوگی۔ دعا کے آخر میں کہا گیا ہے وَآوِنِی فِیہ بِرَحْمَتِکَ إِلَىٰ دَارِ الْقَرَار، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے دار القرار یعنی جنت میں پناہ دے دے۔ آوینی کا مطلب ہے کہ مجھے ایک پرسکون اور مستقل جگہ پر ٹھہرا جہاں میں ہمیشہ رہوں۔ دار القرار وہ جگہ جہاں انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کا گھر عارضی ہے، جبکہ آخرت کا گھر ہی انسان کا حقیقی اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ دعا کے آخر میں ہم التجا کرتے ہیں بِإِلَٰهِیَتِکَ یا الہ العالمین، اے تمام جہانوں کے معبود، تیری خدائی کے واسطے سے۔ یہاں الہ کا مطلب معبود ہے، یعنی اے اللہ تیری خدائی کی قسم ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ لہذا ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے، لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت اور تیری بخشش، تیرا احسان اس سے عظیم ہے۔ ہمارے اعمال کو درجہ قبولیت عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، اور ہمیں ایسا بنا دے جس طرح ہمارے وقت کا امام حضرت قائم آل محمد چاہتے ہیں۔ ہمارے وقت کے امام عصر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔